دفعہ عالیہ کو مل رہی تھی وراثت بطول کی۔ معصومہ کا تذکرہ ہوا ہے، میں نے آج ہی ایک عالم دین سے سنا، محمد حسنین نجفی صاحب، وہ فرما رہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا 20 سال سرکار امام مظلوم تہجد چ اپنی بیٹی معصومہ واسطے مسلسل دعا کرتے ہیں۔ 20 سال تہجد یا نمازاں تو بعد معصومہ دنیا سے تشریف لے آئے، اور قرآن وچ 6 مرتبہ لفظ سکینہ نازل ہوا ہے۔ علامہ صدوق صاحب فرماندے ہیں کہ فرزند رسول کو پوچھا گیا قرآن 6 دفعہ لفظ سکینہ آیا، ان کا معنی دسو۔ معصوم نے فرمایا ایسی ہوا جیڑی جنت دی خوشبو تو بنتی، لفظ سکینہ تسکین دل حسین، اور پھر فرماندے نے کہ یہ او روح ہے جیڑی انسانی شکل ابراہیم خلیل اللہ تے نازل ہوئی، اور معصومہ دے حکم دے مطابق کعبہ دی تعمیر ہوئی۔ ملتمس جناب خطیب آل محمد مقرر شیری بیان جناب الطاف حسین بٹ صاحب آپ سے خطاب فرماؤں گے بآواز بلند سلام۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعین اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات بلند آواز سے سارے سے بات تلاوت۔ دعا گو ہو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ آپ تمام احباب کا یہاں چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے، بانیان کی بادشاہ اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ جتنے احباب جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ جتنے بزرگ بچے ماتمی عزادار شیعہ سنی جو حاجت لے کے بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما۔ کروڑ دعاؤں کی آخری دعا حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی۔ کافی احباب تشریف فرمائے ہیں، بالکل تھوڑا سا وقت ہوا ہے، مجلس شروع ہوئی ہے، تو آپ صلوات اگر بلند پڑھ سکتے ہیں تو مہربانی فرمائے، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی۔
امام زمانہ آپ کی خیر فرمائے، اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بالکل مختصر وقت کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں ولایت کی مکمل نماز پڑھ کے جاؤں۔ اس ولایت کی نماز میں کوشش کروں گا سب کو دعوت دوں کہ وہ میرے ساتھ اس ولایت کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ اس ولایت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بلا کسی شرط کے آپ اس ولایت کی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلی سطر آپ کے پہلے ہی لمحے میں حوالے کرنے جا رہا ہوں اور دیکھوں گا اسی سطر میں مجھے پتا چلے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے۔ ولایت علی کی نماز مختصر سے وقت میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اس نماز میں شامل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نہ کہ بھائی ایک ہی شرط ہے۔ اس نماز میں شامل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عقیدے کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ سلامت رہیں جی، بادشاہ حسین آپ کی مسکراہٹیں سلامت رہیں، عقیدے کا وضو ٹھیک ہو۔ میرے ساتھ شامل ہوں، پھر ولایت کی نماز کی رکعتیں ہم اس وقت تک ادا کریں گے جب تک نمازی قائم رہیں گے۔ تو یہ ذکر بادشاہ حسین علیہ السلام کا آپ نے میں بلا تمہید ایک لمحے کی تمہید باندھے بغیر میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ کا منبر میرے بادشاہ علی اس سے جلدی میں کر نہیں سکتا۔ کوفہ کا منبر بادشاہ علی تشریف فرما، درمیان میں سے ایک بندہ ہوتا میرے علی بادشاہ کو خود پر روک کے علی سے سوال کرتا ہے، یا علی جی، یا علی آج صبح صبح میں نے قرآن پڑھا۔ علی مسکرا کے فرماتے بہت اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ میرے بادشاہ علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تھوڑی سی محنت پہ آپ نے بولنا بھائی جان، فرمایا بڑی اچھی بات ہے، مالک تمہیں اجر دے، تو نے قرآن پڑھا۔ اس نے کہا لیکن سرکار پریشان ہوں، جب سے قرآن پڑھا تبھی سے پریشان ہوں، پریشانی لے کے پھر رہا ہوں، انتظار تھا کہ آپ ممبر پہ آئیں گے، آپ سے سوال پوچھوں گا، پریشانی دور کرواؤں گا۔ علی فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے پریشان، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا یا علی، قرآن پڑھ کے پریشان اس لیے ہوا ہوں کیونکہ قرآن نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ہے۔ کیا بتایا ہے قرآن نے؟ یہ کہتے ہیں یا علی مجھے قرآن نے بتایا ہے کہ جو عیسیٰ نبی تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یا علی معجزے تیرے بھی بڑے ہیں، کمالات تیرے بھی بڑے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نبی کے پاس بڑے معجزے تھے۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا عیسیٰ کا تو نے کون سا ایسا معجزہ دیکھ لیا کہ ہمارے معجزے تو چھوٹے نظر آنے لگے؟ کون سا ایسا معجزہ تو نے عیسیٰ کا پڑھ کے آ گیا کہ ہمارے فضائل تمہیں چھوٹے نظر آنے لگے؟ اس نے کہا یا علی بات وہ نہیں، لیکن قرآن پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایسا معجزہ اللہ نے ادا کیا ہوا تھا، مادر ذات اندھا، جو ماں کے شکم سے ہی اندھا بچہ پیدا ہوتا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اسے آنکھ مل جاتی۔ توجہ ہے صاحب میری بات کی جاننا چاہیے؟ اچھا میں بور تو نہیں کر رہا سرکار آپ کو، بوجھ بننے کا میں عادی نہیں ہوں، اگر آپ اصول فرمائیں گے قبلہ تو میں 4 سطرے کہوں گا۔ اللہ نے عیسیٰ کو اتنا معجزہ نما نبی بنایا تو فضائل جائے بھی تیرے بھی بڑے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بڑے معجزے دے رکھے تھے۔ علی نے فرمایا کوئی بتا؟ اس نے کہا پہلا معجزہ، ہاتھ ایسا دیا ہوا تھا کہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے جناب عیسیٰ، فوراً آنکھیں مل جاتی۔ علی مسکرائے، مسکرا کے کہتے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور؟ علی نے ہنس کے ٹال دیا۔ علی کہتے اس کے علاوہ کوئی اور؟ اس نے کہا یا علی یہ آپ کو معجزہ پسند نہیں آیا؟ فرمایا پسند آیا ہے، لیکن اگر تو عقیدہ اور ایمان رکھے تو اسے آنکھیں دینے والا معجزہ میں نے ہی سکھایا تھا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ بلند ہونا سید۔ اگر تیرا جگر نہ پھٹے تو اسے آنکھوں دینے والا یہ معجزہ میں نے ہی سکھایا تھا۔ اس نے کہا یا علی دوسرا معجزہ سن۔ دوسرا کون سا؟ اس نے کہا یا علی کوڑ کا مریض جو تھا، کوڑ کا مرض جو تھا اس وقت اس امت میں بہت زیادہ لاحق تھا، وہ کہتے کوڑ کا جو مریض وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، جہاں جہاں کوڑ ہوتے جناب
عیسیٰ ہاتھ پھیر ید بیضا فوراً شفا مل گئی. علی پھر مسکرائے, مسکرا کے کہتے اس کے علاوہ کوئی اور؟ یہ بندہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یا علی جو اب میں معجزہ پڑھنے لگا ہوں عیسیٰ کا, آپ خود مانیں گے کہ عیسیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. علی فرماتے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام چلتے 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 قبرستان سے گزرتے, جس قبر پہ دل آتا ٹھوکر مارتے مردہ زندہ کر دیتے. عیسیٰ کے فضائل پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے, کہہ رہے عیسیٰ کا معجزہ قرآن کہتا ہے جس قبر پہ دل آتا ٹھوکر مارتے مردہ زندہ کر دیتے. اتنا کہنے کے بعد طنز کر کے علی سے کہتے یا علی کیا آپ نے بھی کبھی مردہ زندہ کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. علی مسکرا کے فرماتے جاہل, یہ کوئی بڑا کام نہیں, یہ میرا سلمان بھی کر لیتا ہے. سارے حیدری, یہ کوئی بڑا کام نہیں, یہ میرا سلمان بھی کر لیتا ہے. اتنا کہنا تھا, وہ وہیں سے واپس آیا. اس نے کہا یا علی تو نے کہہ دیا کہ یہ کام بڑا نہیں, میرا نوکر سلمان بھی کر لیتا ہے. چلتا چلتا آیا سلمان کے پاس. سلمان جی, سلمان میں گیا تھا تیرے علی کے پاس, تیرے علی سے میں نے جا کے پوچھا یا علی تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ اور آگے تیرے علی نے پتا کیا کہا؟ کیا کہا؟ فرمایا یہ کوئی بڑا کام نہیں, یہ میرا سلمان بھی کر لیتا ہے. سلمان تو مردے زندہ کر لیتا ہے, سلمان تو مردے زندہ کر لیتا ہے, سلمان تو مردے زندہ کر لیتا ہے. عزت قرآن کی قسم ہے کہ بندہ کہے بولنے پہ دل نہیں آیا, یہیں پہ یا علی مدن کہہ جاؤں گا. اس نے کہا سلمان میں تیرے علی کے پاس گیا تھا, تیرے علی نے کہا یہ بڑا کام نہیں, یہ میرا سلمان بھی کر لیتا ہے. سلمان تو مردے زندہ کر لیتا ہے. سلمان دو قدم پیچھے ہو کے کہتا ہے آج تک کیے تو نہیں, لیکن اگر وہ کہتا ہے پھر میں کر لیتا ہوں. زندہ باد مل کے سارے ہاتھ بلند ہے. آج تک میں نے کیے تو نہیں علی بس, لیکن اگر وہ کہتا ہے پھر میں کر لیتا ہوں. اس نے کہا دعوے علی بھی کرتا ہے, دعویٰ تو نے بھی کر دیا. دعویٰ نہیں, ہمیں دلیل چاہیے. کیا دلیل چاہیے؟ انہوں نے بازو پکڑا, سیدھا قبرستان. ان بندوں نے اپنی مرضی کی ایک ٹوٹی ہوئی بسیدہ سی پرانی سی گری ہوئی قبر دیکھی. پورے قبرستان سے ڈھونڈ کے وہ چوٹی کی گری ہوئی قبر, وہ سیدھا قبر. سلمان کو بٹھایا, سلمان یہاں سے مردہ زندہ کر. دعویٰ کیا تو نے کہ اگر وہ کہتا ہے پھر میں کر لیتا ہوں. دعویٰ پورا کر, یہاں سے مردے کو زندہ کر. اتنا کہنا تھا. نہج الفارس کتاب کا نام ہے, اگر کسی بندے کا معدہ خراب ہو تو میں پہلے کہہ رہا ہوں. فارس والوں نے اتنی خوبصورت سلمان فارسی پہ کتاب لکھی ہے. جناب سلمان قبر کے سرحانے بیٹھے, اپنا دائیں ہاتھ بلند کیا, قبر کے اوپر کر کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, لیکن وہ کہتا ہے میں کر لیتا ہوں, وہ کہتا ہے میں کر لیتا ہوں. اب میرے حکم سے اس کی وجہ سے اٹھ, میرے حکم سے اس کی وجہ سے اٹھ. اتنا کہنا تھا. نہج الفارس والے نے لکھا, اس نے کہا وہ قبر دو حصوں میں تقسیم ہوئی, اس میں سے ایک مردہ اٹھا, اس نے ماتھے سے مٹی کو صاف کیا, مٹی صاف کر کے کہتا آئینہ آئینہ جمل, آئینہ آئینہ جمل, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. وہ بندے ڈر کے پیچھے میں, سلمان تو بھی سچا, تیرا علی بھی سچا, تو بھی سچا, تیرا علی بھی سچا, لیکن ہمیں بتا یہ کس اونٹ کی بات کر رہا ہے. اتنا کہنا تھا. سلمان کہتے اے جاہلو, تو نے میرے محمد کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا جو بندہ کرتا مر جاتا ہے, جو بولتا مر جاتا ہے, جو سولتا مر جاتا ہے, جب اٹھایا جائے گا وہیں سے ذہن شروع ہو جائے گا, وہیں سے زبان شروع ہو جائے گی. یہ اونٹ چراتا تھا, اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا, اب یہ مر گیا, اٹھایا گیا تو کہتا میرا اونٹ کہاں ہے. سلمان کہتے اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہر وقت علی 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 کیا کرو, اور جب بھی جہاں بھی مرتے اٹھائے جاؤ تو پوچھو علی کہاں. پنجا کھول کے نعرہ حیدری, آپ سلامت رہے. جب بھی جہاں بھی مر جاؤ اٹھائے جاؤ تو پوچھو علی کہاں. اب یہ بندے پھر واپس اسی جگہ پہ آگے میرے بادشاہ وہیں پہ خطبہ دے رہے. انہوں نے آگے قدموں پہ ہاتھ رکھا, یا علی ایک معجزہ عیسیٰ کا بھی باقی ہے.
اتنا کہنا تھا نہیں، مسکرا کے فرماتے میرے سلمان کو آزما آئے ہو، میرے سلمان کے امتحان لے آئے ہو، ہاتھ باندھے سرکار چھوڑے، جو ہو گیا وہ گزر گیا، وہ چھوڑ دیں، معافی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آخری معجزہ سمجھائیں۔ علی کہتے ہیں آخری معجزہ کون سے؟ عیسیٰ کا۔ اس نے کہا قرآن کہتا ہے تھوڑی سی مٹی جناب عیسیٰ ہاتھ پہ رکھتے، اس میں پانی ملاتے، مٹی گوندھ کے ٹھوکر مارتے، پرندہ بنا کے اڑا دیتے، پرندہ بنا کے اڑا دیتے، پرندہ بنا کے اڑا دیتے۔ اتنا لفظ کہنا تھا، وہ بندے کہتے یا علی اب یہ چھوٹا معجزہ تو نہیں ہے، کسی چیز کو خلق کر دینا، اس میں جان ڈال دینا، اس میں جان ڈال کے اسے پرواز دے دینا، تھوڑی سی مٹی ہاتھ پہ رکھتے، اس پہ پانی ملا کے ٹھوکر مار کے پرندہ بنا کے اڑا دیتے۔ اتنا لفظ کہنا تھا، میرے بادشاہ علی مسکرا کے فرماتے رہے نہ رہی، جاہل کے جاہل میرا اور عیسیٰ کا مقابلہ بنتا ہی نہیں، کجا پرندہ بنانا کجا آدم بنانا۔ کیا کہنے بھائی، تاکہ بھائی آپ کی زندگی میں مل کے سارے ہیں لڑی، کجا پرندہ بنانا کجا آدم بنانا۔ انہوں نے کہا یا علی بڑے سن لیے تیرے بھی معجزے، تو نے بنایا ہوگا آدم، لیکن یہ معجزہ فراموش کرنے والا نہیں، چھوٹا کام عیسیٰ نے بھی نہیں کیا۔ آدم آپ نے بنایا تو پرندہ اس نے بھی بنایا ہے، خلق آپ نے کیا ہے تو خالق وہ بھی ہے، اس نے بھی تھوڑی سی مٹی۔ بندہ بڑا کچھ ضدی تھا، علی سے بحث کر رہا تھا، یا علی آدم آپ نے خلق کیا ہم مانتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پانی ملا کے ٹھوکر مارتا، پرندہ بنا کے اڑا دیتا، پرندہ بنا کے اڑا دیتا، پنڈال اڑ بھی جائے نا، بات تھوڑی ہے، بیٹے کی بات بڑی ہے۔ اتنا لفظ کہنا تھا، میرے بادشاہ علی ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اے بندہ خدا، اگر میں علی کی زبان پہ یقین ہے تو سن، اگر علی کی زبان پہ یقین نہیں تو عیسیٰ جہاں بھی ہے میں تیرے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہوں، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے خود پوچھ لینا کہ مٹی گونگنے کے بعد اور پھونک مارنے سے پہلے وہ نام کس کا لیتا تھا؟ ایسے نہیں مل کے علی لال کلندر، آپ سلامت رہے بھائی، مٹی گوندنے کے بعد آپ سلامت رہے، اور ٹھوکر مارنے سے پہلے وہ نام کس کا؟ اہل محمد کی محبت ایسی محبت ہے، ہمیں یہاں بھی فائدہ دیتا ہے، وہاں بھی فائدہ ہے، ان کی ولایت، ان کی عظمت، ان کے اختیارات پہ عقائد ہمیں یہاں بھی فائدہ دیتا ہے، وہاں بھی، یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مشارق انوار الحکیم فی فضائل امیر المومنین مدرسے کے طالب علم ہر بات کا لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہو، لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہو کے بات کرتا۔ انہوں نے پہاڑ سے بڑا نام ہے شیعہ قوم کا، حافظ رجب البرسی، مشارق انوار الحکیم فی فضائل امیر المومنین کتاب ہر اردو والا سمجھ، اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھے، مثال کے طور پر چوری کر بیٹھے، میں نے کہا ان کی محبت وہ محبت ہے، یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ، یہاں بھی ہماری حفاظت کرتی ہے وہاں بھی ہماری حفاظت کرتی۔ انہوں نے مثال سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لیا، انہوں نے کہا بندہ چوری کر بیٹھے، میں آپ کی نسل سمجھ کے جائے اس لیے بات آسان کر کے بات، بندہ لاہور میں چوری کر بیٹھے، پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے، اب وہ چور تو جان چھپائے گا اپنی، پولیس پیچھے لگ جائے، بندہ لاہور سے سیدھا کراچی چلا جائے، بچنے کے لیے، چھپنے کے لیے۔ بات میں مشکل تو نہیں کر رہا، بالکل سمجھ آ رہی ہے، چلے سمجھنا مقصد ہے، کوئی داد اور واہ واہ یہ پورا سال ہوتا ہے، ایک بندہ سمجھ کے چلا جائے ہماری محنت مکمل، ہمارا سفر مکمل۔ لاہور چوری کی، مالکوں کو پتہ چل گیا، پولیس پیچھے، چور نے جان بچائی، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کراچی چلا گیا، بندے کراچی پیچھے، وہ کراچی سے گجرا والا آ گیا، بندے یہاں پیچھے۔ اب گجرا والا اس کا ایک دوست رہتا تھا اس چور کا، اس نے اپنے دوست کے پاس اسٹے کیا، رات کو اس نے اٹھ کے کہا، اس نے کہا بھائی میں بڑا پریشان ہوں۔ پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا پریشان اس لیے ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں چوری، بیدار ہونا سر،
محنت کے بعد بولنا. چوری کر بیٹھا ہوں, پولیس ہے پیچھے, چوری کی لاہور میں, لاہور کی پولیس پیچھے, میں دوڑا کراچی چلا گیا, کراچی وہاں پیچھے, اب وہاں سے تیرے پاس آ گیا, اب آج نہیں تو صبح یہاں آ جائیں گے. مجھے کوئی ایسی چھپنے کی جگہ بتا جہاں وہ نہ آ سکے. اس نے کہا بھائی تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا, مشورہ تجھے میں دے دیتا ہوں, عمل تو جگہ سیو ہو. کون سی؟ اس نے کہا اس طرح کر اپنا ویزا ٹکٹ لگوا, بیرون ملک چلا جا, وہاں تیرے پیچھے نہیں آئیں گے. اس نے مشورہ ٹھیک ہے یار, آپ کے ملک کی حالات ہے, بندے سیاستدان یہاں سے کھا کھا کے باہر جا کے بیٹھ نہیں جاتے, ایسے ہی ہے نہیں. تو ادھر عمران خان انتظار کرے کب آئیں گے, آئیں تو پکڑے بھائی. مجرم وہ بے شک ہے لیکن ادھر سیو ہے, آرام سے بیٹھو. ادھر آئیں گے کیونکہ مجرم پاکستان کے, لندن کے نہیں, ادھر آرام سے زندگی گزار رہے. اس نے ویزا لگوایا, دبئی چلا گیا, وہاں پہ سکون سے, کیونکہ وہ دبئی کے حکومت کا مجرم نہیں, وہاں دبئی کی پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی کیونکہ وہ مجرم ہے پاکستان کا. وہاں چلا گیا, وہاں سکون سے زندگی گزارنے لگا. مجرم ہو دبئی کا, پاکستان آ جائے, پاکستان کی کوئی بھی حکومت سے پکڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ یہاں کا مجرم نہیں. سعودیہ کا حکومت ہو, لندن چلا جائے, سعودیہ والے نہیں پکڑ سکتے, وہاں جا کے لندن والے نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کا مجرم نہیں. بندہ جہاں کا مجرم ہوتا ہے وہی حکومت پکڑ سکتی. اچھا یہاں سے تو چوری کر کے ہم بندہ ملکوں میں جا کے چھپ سکتا ہے, بندہ اللہ کا مجرم ہو چھپے کہاں؟ اتنی محنت کے بعد بندہ اللہ کا مجرم ہو. میں نے کہا آل محمد کی ولایت ہمیں یہاں بھی محفوظ رکھتی ہے, وہاں بھی محفوظ رکھتی ہے. بندہ اللہ کا مجرم ہو, سرا سے سڑیے چلا جائے, اللہ موجود. عرش معلیٰ تک چلا جائے, اللہ موجود. جہاں مرضی چلا جائے, اللہ موجود ہوتا ہے. آخری صدر تم یاد ہی یہاں پہ عزت سیدہ کی قسم ہے, میرے بادشاہ اللہ نے اپنے مجرم کو چھپنے کی جگہ خود بتائی ہے. اللہ نے اپنے مجرم کو چھپنے کی جگہ خود بتائی ہے. اللہ کہتا ہے ولایت علی الحسنی ومن داخل فی حسنی آمن من عذابی. اللہ کہتا ہے جو علی کی ولایت میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب